تو میرے بھائیو، اسراء و معراج کا واقعہ آپ کی بہت بڑی شان ہے، آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب اس واقعہ کے تعلق سے چند ایک امور کہ جن سے پتہ چلے گا کہ کئی لوگ اس معاملے میں گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ نمبر ایک، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا، یا کہتے ہیں کہ آپ کو روحانی طور پہ سیر کروائی گئی، یعنی کہ جسم دنیا پہ ہی تھا۔ تو میرے بھائی یہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو بیداری میں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ یہ مشاہدہ کروایا گیا، بیت المقدس میں لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں پہ لے جایا گیا۔ اور اگر یہ خواب میں ہوتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور اگر یہ صرف روح کے ساتھ ہوتا تو بڑی بات نہیں تھی۔ بات تو یہی تھی کہ رات کے چھوٹے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں آپ کے جسم کو مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں تک لے جایا گیا، پھر واپس لایا گیا، یہ بڑی بات ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ کس کو لے گئی؟ یہ نہیں کہا بندے کی روح کو لے گئی، کیا کہا گیا؟ بندے کو۔ اور بندہ کس چیز کا نام ہے؟ جسم اور روح کا نام ہے۔ بندہ کس کا نام ہے؟ جسم اور روح کا نام ہے۔ اور میرے بھائی پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا اسی قصہ کے بارے میں، اسی کہانی کے بارے میں، ما زاغ البصر وما طغى، کہ اس دوران آپ کی نگاہ نے کجروی نہیں کی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، اور نہ اس نے حد سے تجاوز کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم گیا ہے، نگاہ گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسراء و معراج کا واقعہ بیداری میں پیش آیا، خواب میں نہیں، اور آپ کا جسم بھی تھا، آپ کی روح بھی تھی، اور یہی آپ کی شان ہے، یہی آپ کی فضیلت ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ خواب میں واقعہ پیش آیا وہ غلط کہتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک بڑے آدمی کا نام لینے لگا ہوں تاکہ آپ ایسے لوگوں کی کتابوں کو دھیان سے پڑھا کریں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی شہرت بہت اچھی ہے لیکن پبلک اور عام لوگ ان کی حقیقت کو نہیں جانتی، تو اس لیے یہ موقع ہے کہ میں بیان کر دوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا سر سید احمد خان، سنا ہوا ہے؟ تعلیمی میدان میں ان کا ایک نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ یونیورسٹی قائم کی، یہ کیا، وہ کیا، لیکن اگر آپ ان کی تفسیر پڑھیں تو ان میں آپ کو کئی موقع پہ یہ بات ملے گی کہ وہ آپ کے بہت سے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی خواب میں ہوا ہے۔ یہ کیسے ہوا ہے؟ خواب میں ہوا، خواب میں آپ کو دکھایا گیا یہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، آپ حقیقت میں اوپر نہیں گئے، حقیقت میں آپ اوپر نہیں گئے۔ تو ایک تو سر سید احمد خان ہو گئے، دوسرا ایک نام آپ نے سنا ہوگا پرویز کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ احادیث کا منکر ہے۔ پرویز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، اور اسی سے علماء کرام کہتے ہیں فتنہ پرویزیت۔ یہ کیا فتنہ ہے؟ احادیث کے انکار کا فتنہ۔ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ تو پرویز نے بھی اس معجزے کا انکار کیا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے مراد مسجد اقصی نہیں ہے جو فلسطین میں ہے، اس سے مراد مسجد نبوی ہے۔ اور اس سے یہ کون سا سفر ہے؟ کہتا ہے ہجرت والا سفر مراد ہے۔ تو میرے بھائی یہ غلط تعویلیں ہیں، یہ احادیث کا، قرآن کا صاف صاف انکار ہے، اور احادیث کا جب آپ انکار کریں گے تو ایسی ہی گمراہیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ آج بھی کئی لوگ، آج کے لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا، آج بھی کئی لوگ آپ کے ان چینلز کے اوپر جن کو آپ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں آ کے ایسی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان چینلز پہ ہوتا کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا، کسی ایسے مولوی کو پکڑ کر لے آتے ہیں جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے سامنے بٹھا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بہت ذہین ہوتے ہیں اور جن کو ملکہ ہوتا ہے احادیث کے خلاف بولنے کا، اور عام آدمی سمجھتا ہے لو جی مولوی بول ہی نہیں سکا، مولوی کے پاس دلیل ہی نہیں تھی۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس مولوی کو بٹھایا گیا، ٹی وی مولوی کو بٹھایا گیا ہے۔ ان مولویوں کو بٹھایا جاتا ہے جو ٹی وی سے ہی مشہور ہوئے ہوتے ہیں، جن کا علم اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر کبھی کوئی اچھا عالم دین لایا بھی جاتا ہے تو اس کو گفتگو کا مکمل ٹائم نہیں دیا جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اینکرز بڑی خوبصورتی سے مولانا صاحب کی بات کو ادھر ہی ٹال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں،
اور جب کبھی بات میں ریکارڈنگ دکھاتے بھی ہیں تو ان کی کئی باتیں کاٹ دی جاتی ہیں, حذف کر دی جاتی ہیں. تو اس لیے ٹی وی پہ جو کچھ ہوتا ہے یہ دین کا معیار نہیں ہے. دین کا معیار قرآن و حدیث ہے. اگر ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی مولانا صاحب کسی کے سامنے ہار بھی گئے ہیں, نہیں بھی بول سکے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین غلط ہے. دین صحیح ہے, قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے, اور کوئی اس کی صداقت پہ بات کر سکے یا نہ کر سکے, قرآن و حدیث کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اس لیے پہلا مسئلہ معراج کے واقعہ کے تعلق سے کیا ہے کہ آپ کو لے جایا گیا اور روح جسم سمیت لے جایا گیا اور بیداری کی حالت میں لے جایا گیا, اور یہ بہت بڑا آپ کا معجزہ ہے. اللہ نے بہت بڑا آپ کو اعزاز بخشا ہے.